السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وهي راغبة: أفأصل أمي؟ قال نعم، صلی امک۔ رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ میری والدہ مکہ سے مدینہ تشریف لائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور میری والدہ مشرکہ تھی، یعنی اسلام قبول نہیں کی تھی۔ اب ان کے دل میں یہ شبہہ پیدا ہوا کہ کیا مشرکہ والدہ کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا جائے یا نہ سلوک کیا جائے۔ فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں نے اللہ کے رسول سے فتویٰ طلب کیا، سوال پوچھا۔ فتویٰ اسی کو کہتے ہیں، سوال پوچھا، فتویٰ طلب کیا۔ قلت وہی راغبہ۔ حضرت اسماء کہتی میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ آئی ہوئی ہیں اور وہ رغبت رکھتی، خواہش رکھتی، یعنی ایک بیٹی اور ماں کا جو رشتہ ہے اور دونوں میں جو محبت ہے وہ ایمان اور اسلام کے اختلاف کے باوجود باقی ہے۔ وہ ملنا چاہتی، وہ رغبت رکھتی، اور وہ صلہ رحمی اور وہ محبت باقی ہے۔ تو اب میں چونکہ مسلمان ہوں اور وہ کافر ہے، مشرکہ ہے، افاصل امی، کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، صلہ رحمی کروں، رشتہ داری کے تقاضے کو پورا کروں جبکہ وہ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے۔ قال نعم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، صلی امک، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھنا چاہیے، رشتوں کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اور ہمارا دین اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ دین اور عقیدہ اور ایمان کے اختلاف کے باوجود بھی رشتہ داری ختم نہیں ہوتی، رشتہ توڑ نہیں سکتے۔ ہمارا دین الگ ہے، ان کا دین الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ، ان کا عقیدہ الگ ہے، ہم کچھ مانتے وہ کچھ مانتے ہیں۔ کفر اور شرک کے باوجود بھی اسلام رشتے کو نبھانے کا حکم دیتا ہے۔ کفر اور شرک کے باوجود، یعنی ہمارے رشتہ دار میں کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، نافرمان ہیں، گئے گزرے ہیں، دین سے، اسلام سے اور اللہ رب العالمین کے دین سے بالکل دور ہیں، لیکن پھر بھی اجازت نہیں کہ ہم رشتہ توڑ دیں، اجازت نہیں۔ حکم یہ ہے کہ دین اور عقیدے کے اختلاف کے باوجود، شرک اور کفر جو بہت بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود بھی رشتے کو نبھانا ہے، رشتے کو برقرار رکھنا ہے، رشتہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فتویٰ دیا، یہی نصیحت کی، یہی تعلیم دی۔ کہا تمہاری والدہ کافر ہو، مشرک ہو، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ ہے تو تمہاری والدہ،
تمہارے یہاں آئی ہے ملنے کے لیے، اس سے ملو، اس سے اچھی گفتگو کرو، اس کو ہدیہ دو، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو نبھاؤ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رہی ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو نبھائیں، رشتوں کو پہچانیں، رشتہ داری کا حق ادا کریں۔ رشتہ داری توڑ نہیں سکتے، گرچہ ان کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے، دین میں سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جو قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، وہ اسلام اور عقیدے کے اختلاف کے باوجود بھی برقرار رہے گی، صلہ رحمی کی جائے گی، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنیں، رشتوں کو توڑنے سے بچیں۔ ایک لمحہ کے لیے سوچئے، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ کفر کے باوجود بھی اچھا سلوک کرنا ہے، شرک اور کفر کے باوجود بھی اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی ادا کرنا ہے۔ تو جو مسلمان ہے، جو ہمارے دین پر ہے، اسلام پر ہے، اس کے ساتھ تو بدرجہ اولا اچھا سلوک کرنا ہے، کیونکہ تو ہمارا آدمی ہے، کیونکہ ہمارے دین پر ہے، اسلام پر ہے، توحید پر ہے، سنت پر ہے، تو ایسی رشتہ داری کو نبھانا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو رشتہ داری کو نبھانے اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔